السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوڑنے والے پتھر کا واقعہ سناؤں گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیسے ارشاد فرمایا، اس کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ ایک پتھر، یہ پتھر ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزوں کا ظہور ہوا، جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے۔ آپ کے جولے میں کیسے آیا، اس کا پہلا معجزہ۔ اس پتھر کا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس پتھر کی دانش مندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کروایا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر عام لوگ اور خاص لوگ ننگے بدن غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو گوارا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ تہمد باندھ کر غسل کرتے تھے، یعنی کہ جب بھی وہ نہاتے تھے تو تہمد باندھا ہوتا تھا، تہمد باندھ کر نہاتے تھے، لیکن جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے وہ ننگے بدن ہی ویسے ہی سارے کپڑے اتار کے نہاتے تھے۔ لیکن ہوا ہے کچھ یوں تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی قوم کے ایک افراد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ ان سے ہٹ کر تو آپ سے کروانا تھا۔ ان لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر یا تو کوئی داغ ہے یا کوئی عیب ہے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے بدن نہیں نہاتے، جب بھی غسل کرتے ہیں تو تہمد پہن کر کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ افواہ اڑوا دی اور ڈنکے بجنے شروع ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے وہ کپڑے پہن کر نہاتے ہیں۔ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑ کے درمیان میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں، اس لیے آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سر پلٹ باغا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے فرمانے لگے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کے بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلیوں کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ کو برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسین و جمیل میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ ہر خاص عام انسانوں میں اس کی کوئی مثال تقریباً مخال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر افراد کی زبان پر یہی جملہ تھا کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل ہی بے عیب ہیں۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اے ایمان والو،
تم ان لوگوں کی طرف مت ہو جاؤ جنہوں نے تہمت لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھ دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں کی برعکس سے برائی فرما دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بہت برکت والے ہیں۔ دوسرا معجزہ، میدان طے میں اسی پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار دیا تھا اور اس میں سے 12 چشموں کی ٹوٹیاں جاری ہو گئی تھی جن کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طے میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیات میں ترجمہ پتھر سے مراد یہی پتھر ہے۔ ایک معجزات کی منکر جو ہر چیز کو اس ناقص عمل کی عینک سے ہی دیکھا کرتے ہیں، اس پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا محض اقرار دے کر اس معجزے کو انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کر سکتی کہ اتنا چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے بلا، حالانکہ یہ منکر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہی پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا خوبیاں فرمائی ہیں۔ بعض پتھروں کو یہ اثر ہے کہ وہ سر کے تیز اور تراش بنا دیے گئے ہیں، بعض پتھروں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوہے کو درد سے دور سے کھینچ لیتے ہیں، یعنی پتھروں سے مراد جانور بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پتھروں سے جانوروں کا زہر اتر جاتا ہے، بعض پتھر دل کی دھڑکن کے لیے تریق ہیں، بعض پتھروں کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ گرم کر سکتی ہے، بعض پتھروں سے آگ نکل پڑتی ہے، بعض پتھروں سے آتش فضاں پھوٹ پڑتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں قسم قسم کے اثرات پیدا فرما دیے ہیں تو پھر ان میں کون سی خاص عقل اور بحال بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس پتھر میں اللہ تعالیٰ نے یہ اثر بخشا دیا اور اس میں یہ صلاحیت عطا فرما دی کہ وہ زمین کے اندر سے پانی جذب کر کے ٹوٹیوں کی شکل میں باہر نکالتا رہا، یا اس پتھر سے یہ ترسا ہو کر جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتا ہوا اور پانی بن کر مسلسل بہتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہرگز کوئی دور نہیں ہے، یہ خلاف عقل، لہٰذا اس معجزے پر ایمان لانا ضرورت دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ قرآن مجید میں اور بے شک پتھروں میں جو کچھ وہ ہے جن سے نالیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہونا کیونکہ خلاف عقل اور محض اقرار کر دیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس دوڑنے والے پتھر کا واقعہ اگر آپ کو اچھا لگا تو زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو، اس واقعہ کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کا دل بدل دے اور وہ دین کی طرف آ جائے۔ ہمارا ویسے دین تو اصل تو یہی ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھیں اور قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان سے واقعہ جو بھی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتوں کے ساتھ جو جو کچھ ہوا اور کیا، وہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں ان سب واقعات کی تفصیل ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں